یہ سامان میں کراچی سے لے کر آیا ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ڈرم ہے. ان ڈرموں کے اندر کیمیکل ہے اور یہ کیمیکل اتنا خطرناک کیمیکل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ لیک ہو جائے تو یہ راؤنڈ اباؤٹ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بے ہوش ہو سکتے ہیں, اس کو آگ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پولیس والوں نے 3-4 دن سے ہمیں یہاں کھڑا کیا ہوا ہے. جس فیکٹری کا یہ مال ہے وہاں لے کے جانا ہے, ان کو بھی سخت ضرورت ہے. ہم بھی غریب لوگ ہیں, یہاں نہ تو نزدیک کوئی ہوٹل ہے, نہ کہیں پیشاب کرنے کی جگہ ہے, نہ کہیں آنے کی نہانے کی. تو پولیس والوں سے کہتے ہیں تو یہ بھی بیچارے مجبور ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو پولیس والوں نے ہماری گاڑیوں کے کاغذ بھی لے لی, وہ بھی لے کے چلے گئے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. وجہ سر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینروں کو روڈ کے بیچ میں کھڑا کیا جائے گا, روڈ کو بند کیا جائے گا. تو یہ اپنی ذمہ داری نہیں لیتے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم روڈ بند کر دیں گے, تو کیا اگر کوئی نقصان ہو جائے گا تو آپ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ادا کرے گی؟ تو یہ کہتے ہیں نہیں, اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جی صابر علی بلوچ صاحب, پہلے تو یہ فرمائے گا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس 5-7 منٹ میں کتنے انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے. سر طلعت صاحب ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ اب یہ میں نے ان کی باتیں بھی سنی. اچھا, سب سے بنیادی بات آپ ایک چیز نوٹ کر لیں اس میں سے کہ اس میں صداقت ہے. ایک صاحب ان میں سے فرماتے ہیں کہ جناب ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ زرداری صاحب کا حکم ہے کہ جی کہ ہمیں روکا جائے یہاں پر اور کنٹینر لگے جائے. نہیں جی, غریب لوگوں کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ یہ سب ایک سازش ہے. ان سب کو یہ سازش تھی, آف کورس ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں. 5 دن سے وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 5 دن سے میں سڑک پہ کھڑا ہوا ہوں یہاں پر. 5 دن تک کسی نے اس کو پوچھا اور آج اس کو آ کر جناب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے رپورٹر ہیں راجہ وقار صاحب, انہوں نے یہ اس کو ٹیمپر کیا ہے. بالکل جی, اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے, اس کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. راجہ وقار صاحب آن لائن. تو اچھا, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ دیکھیں نا, وہ صاحب خود کہہ رہا ہے کہ جی 5 دن مجھے یہاں بٹھایا. یہاں پہ نہیں جی, ٹرک میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹرک والے نہیں. دیکھو عرض یہ ہے کہ سرٹنلی کوئی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ضرور ہوں گے وہاں پہ, پولیس ضرور کوئی کاروائی کر رہی ہوگی, لیکن ٹرک نہیں روکے. لیکن یہ کہ 5 دن سے کون سا ٹرک وہاں روکا؟ 2 دن سے روکے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم جی, میں تو جہلم. آپ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. نہیں جی, میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہتا ضرور تھوڑی بہت ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ضرور لیے جا رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو معاملات ان کے آت میں ہوا کہ لوکل صاحب آئین پاکستان کے چیپٹر 1 کے چیتھڑے کراچی سے لے کر پشاور تک سڑک پر بکھرے ہوئے ہیں, جس میں پاکستان کے سٹیزن کی بیسک فریڈمز, کاروبار کرنے کی فریڈم, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی فریڈم, اظہار رائے کی فریڈم, پولیٹیکل پارٹی سے ایسوسیٹ کرنے کی فریڈم, رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی کی فریڈم, پورا چیپٹر کے انہوں نے ٹکڑے جو ہے نا کر کے تو سڑک پر بکھیر دیے کہ بھئی وہ کلا ان کو ڈنڈے مارے ہیں انہوں نے. پاکستان میں کراچی ٹول پلازا میں آپ نے کتنی بندوقیں اور کتنی توپیں برآمد کی ہیں جی ان سے کہ یہ پیسفل اسمبلی نہیں ہے. جناب بات میڈیا بات مکمل ہوتے ہیں, میڈیا کو کے اوپر یہ پابندیاں لگا رہے ہیں. یہ سول سوسائٹی میں طاہر عبداللہ کے گھر پر صبح 6:30 بجے جا کے اس کے اینٹیں پھینک رہے ہیں. یہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں, ایکسپورٹ کا مال آ رہا ہے, امپورٹ کا مال آ رہا ہے. پورے پاکستان کی معیشت لانگ مارچ کی وجہ سے جیم نہیں ہے. انہوں نے ہزاروں کنٹینر امپاؤنڈ کر لی ہیں, اور میری ان سے گزارش ہے کہ پی 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 کی بجائے اٹ وڈ بی ری نیمڈ سی بی پی, کنٹینر بیریئر پارٹی, کہ پوری ملک میں کنٹینر. راجہ کامران صاحب لائن پہ, بعد میں راجہ وقار صاحب لائن پہ, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے ڈنڈی ماری ہے. راجہ صاحب ہمارے بڑے مستند رپورٹر ہیں. راجہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. راجہ صاحب ابھی ہم نے وہ رپورٹ دیکھی جو آپ نے بھجوائی. میں اپنی ذاتی شہادت فی الحال نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں بھی آج جی ٹی روڈ کے اوپر تھا اور جہلم پل سے مجھے بھی گزرنے کا اتفاق ہوا, لیکن میں اپنی ذات کو پرے رکھنا چاہتا ہوں. فی الحال یہ فرمائیے کہ جو آپ نے ہمیں رپورٹ دی, اور سوال پوچھتے مجھے افسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے پوچھنا ہے, یہ کتنی مستند ہے؟ سب جتنے بھی یہ کنٹینرز ہیں, جتنے بھی یہ ٹرکس ہیں, اس وقت بھی جہلم میں موجود ہیں. جتنے لوگوں سے میں نے آج رپورٹ کی ہے یہ سارے اس وقت جہلم میں موجود ہیں, اور اس کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ جہلم برج کے اوپر اس وقت 4 ٹریلر کھڑے ہیں ایک سائڈ پہ جو لاہور سے پنڈی جائے گا راستہ. 4 کنٹینر جو کھڑے ہیں وہ پنڈی سے لاہور جانے والے راستے پہ بلاک کیے جائیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے پولیس ذرائع سے یہ کنفرم ہوا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان روڈز کو بلاک کر دیا جائے گا. کسی بھی لانگ مارچ یا دھرنے میں شامل ہونے والے کسی بھی قافلہ جو گجرات آئے گا یا منڈی والدین سے, ان تمام لوگوں جن سے آپ نے بات کی, ان میں کوئی آپ کا دوست یار, کوئی آپ کا اپنا ڈرائیور,
कोई ऐसा शख्स जो 2 दिन से हो, आपने 5 दिन का, क्या आपने उनसे कहा था कि जी आप 5 दिन बताएं? तालिब साहब, मेरा ताल्लुक जेलम से है और कोई इसमें हरीपुर का है, कोई कराची का है, और मेरा इनसे, मैं इनके नाम तक नहीं जानता। आप साहब से पूछना चाहेंगे राजा साहब से? राजा साहब से मैं डेफिनेटली पूछना चाहूंगा कि राजा साहब अब आप खुद सोचें कि इट्स पॉसिबल 5 डेज, 5 दिन से अच्छा ट्रक के कंटेनर डाले हुए उनमें और वहां पे खड़े हैं। अच्छा 5 दिन का पीरियड कुछ छोटा पीरियड नहीं होता। हाँ, अगर आप ये कहते कि ये 5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, लेकिन कराची से लेकर झेलम तक तमाम जो है ना ट्रकें रोकी गई हैं। सर मैं आपको एक अर्ज कर लूं, देखिए बात यह है कि जिस तरह साईं ने फरमाया, बात यह है कि देखो ये एक सिंपल सी बात है। ये बातें ऐसी हैं कि आप इनको मिल बैठ के हल करें। ये दस्तूर साज असेंबली की बातें हैं। आप बातों को दस्तूर साज असेंबली में बैठे, आप शारे दस्तूर पर इनको हल नहीं कर सकते। गरीब, पहले उसका जवाब देना, जो गरीब भले वो 24 घंटे से रुका हुआ है या 48 से या 5 दिन, इस बहस से कता नजर, जिसकी बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसकी माल की जिम्मेदारी आपने ली नहीं हुई, जिसको आपने पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसको आपने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए रोका हुआ है, उसके इन सिविलाइज्ड सोसाइटी, Definitely जी, I believe it. starting from the president down to the policeman. आप गरीब आवाम की बात करते हैं, आप गरीब आवाम की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं जी कि गरीब आवाम, आप गरीबों की, आप हमसे गरीब आवाम की बात कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के लोगों से गरीब आवाम की बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं इसके लिए, जी, लेकिन सवाल पूछने का बात यह कि गरीब, अगर गरीब की पार्टी है तो पीपल्स पार्टी है, तो ये गरीब का हाल क्या कर रहे हैं? सर मैं सुनो ना जी, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें ये सब बातें इस तरह नहीं है कि जिस तरह बयान की जा रही है। मैं गुजरावाला के 171 गरीब कारकुनों की बात करूंगा जिनके ऊपर इन्होंने पर्चे दिए सेक्शन 144 और एमपीओ के तहत, उनके घरों में सीढ़ियां लगाकर अंदर जा रही। हर एमएनए को, आपने हर एमपीए को और आपने हर अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, आपने उनको ये ड्यूटी दी हुई है कि जनाब 500 बंदे आप लाएं, 200 बंदे आप लाएं, 400 बंदे आप लाएं। आप क्या इस्लामाबाद पे अटैक करना चाहते हैं क्या? आपने जमहूरी हक करना चाहते हैं जो आईन पाकिस्तान ने हमें दिया, जिसकी रिस्पेक्ट आप करने के लिए तैयार नहीं हो कि किस तरह किया जाए, और आपको भी पता है किस तरह। सर बात मेरी यार सुने, एक कमर्शियल ब्रेक है, वरना वो ट्रक वालों को नुकसान हुआ है, हमारे भी नुकसान है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमें साहब हमारे साथ लाइन पर होंगे, फखर का खेल भी हमें सुबह सरहद के हालात बता रहे होंगे, और हम इस दौरान ये भी करते हैं कि किस किस जगह पे क्या क्या नाके लगे हैं। स्टे ट्यून्ड।